أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. صدق اللہ العظیم. سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 255 جسے آیت الکرسی کہا جاتا ہے، الحمدللہ تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے۔ اللہ لا الہ الا ہو، لفظ اللہ یہ اسم ذات ہے جس کے معنی ہے کہ وہ ذات جو تمام کمالات کی جامع اور تمام نقائص سے پاک ہے۔ لا الہ الا ہو یہ اسی ذات کا بیان ہے کہ جو عبادت کے لائق ہے، اس کے علاوہ کوئی چیز اس کی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ الحی القیوم، الحی یہ حیٌ کے معنی عربی زبان میں زندہ کے ہیں۔ الحیٌ کا معنی کیا ہوتا ہے؟ زندہ۔ اور القیوم قیام سے ہے، نکالا۔ القیوم کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ نکالا۔ قیام کا معنی کیا ہوتا ہے؟ کھڑا ہونا، قائم رہنا۔ تو قیوم اور قیام یہ دونوں مبالغے کے صیغے ہیں، اور ان کے معنی ہیں جو خود قائم رہ کر دوسروں کو قائم رکھتا ہو، سنبھالتا ہے، اسے قیوم کہا جاتا ہے۔ تو قیوم اللہ تعالیٰ کی صفت ہے جس میں کوئی مخلوق شریک نہیں ہو سکتی۔ وہ جو چاہتا ہے، جیسے چاہتا ہے وہ پیدا کرتا ہے، لہٰذا کسی کو اس کے کام میں دخل اندازی کرنے کا اختیار نہیں ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ ہر ایک وجود کی بقا میں اسی کے محتاج ہیں، اور وہ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ اسی لیے کسی انسان کو قیوم کہنا یہ جائز نہیں ہے۔ اگر کسی کا نام ہو عبد القیوم تو لوگ ان کو پکارتے ہیں، قیوم بولتے ہیں، یہ گنہگار ہوتے ہیں۔ اس لیے ایسے لوگوں کو پورے نام کے ساتھ پکارا جائے، جیسے عبد الرحمن۔ رحمان اللہ کی صفت ہے، بڑا مہربان، رحم کرنے والا، اور لوگ ان کو رحمان رحمان کر کے پکارتے ہیں تو یہ غلط ہے اور گنہگار ہوتا ہے انسان۔ ایسے ان چیزوں سے بچنا چاہیے۔ اللہ جل شانہ کے اسماء صفات میں سے حی و قیوم یہ بھی نام ہیں، جو 99 نام لکھے جاتے ہیں ان میں سے یہ نام بھی ہیں۔ تو حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ بدر میں نے ایک وقت یہ چاہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھوں آپ کیا کر رہے ہیں۔ پہنچا تو دیکھا آپ سجدے میں پڑے ہوئے ہیں اور بار بار یا حی یا قیوم، یا حی یا قیوم پڑھ رہے تھے۔ اور آیت الکرسی میں تیسرا جملہ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، لا تأخذہ سنۃ ولا نوم۔ سنۃ سین کے زیر کے ساتھ ہے، سینہ سین زیر سی ہے، سنۃ زیر کے ساتھ ہے، اور اس کا مطلب ہوتا ہے اونگ، یعنی نیند کی ابتدا میں جو آثار ہوتے ہیں جسے مکمل طور پہ آپ نوم جو ہے وہ نہیں کہہ سکتے، اسے کیا کہتے ہیں؟ سینہ کہتے ہیں۔ سنۃ ولا نوم، سینہ یعنی نہ اسے اللہ تعالیٰ کو اونگ آتی ہے، نہ ولا نوم، نوم کہتے ہیں نیند کو، نہ اس کو نیند آتی ہے۔ اب لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، اس کی یہاں تک پہلے اس کا ترجمہ کر لیں ہم۔ اللہ لا الہ الا ہو، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ الحی القیوم، الحی زندہ ہے، ہمیشہ رہنے والا۔
لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، لا تأخذہ، نہ اسے اونگ آتی ہے نہ نیند آتی ہے، کہ لہو ما فی السماوات وما فی الارض، لہو ما فی السماوات وما فی الارض۔ اس کے شروع میں لفظ لہو کا لام یہ تملیک کے معنی کے لیے آتا ہے نا، تملیک کے معنی کے لیے یہاں پر جو ہے تملیک کے لیے آیا ہے۔ اب معنی یہ ہوا کہ تمام چیزیں جو آسمانوں اور زمین میں ہیں سب اللہ تعالیٰ کی مملوک ہیں، وہ مختار ہے، جس طرح چاہے ان میں تصرف فرما دے، جس طرح چاہے ان میں تصرف کر دے، رد و بدل کر دے، تبدیلی کر دے، کوئی اسے پوچھنے والا نہیں ہے۔ لہو ما فی السماوات وما فی الارض، ان تمام چیزوں کی ملکیت کس کے پاس ہے؟ صرف اللہ ہی کے پاس ہے۔ تو مالک کو یہ اختیار ہوتا ہے کہ وہ اپنی فصل جب چاہے کاٹ دے، جب چاہے بیچ دے، اپنی فصل میں تغیر تبدل کرنے کا اختیار مالک کو ہوتا ہے۔ تو اس لیے لہو یہاں لام تملیک کے لیے میں نے کہا کہ آسمانوں اور زمین جو کچھ اس کے درمیان ہے سارا کا سارا نظام کا مالک کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے۔ آگے من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، من ذا الذی یعنی ایسا کون ہے جو اس کے آگے کسی کی سفارش کر سکے اللہ کی اجازت کے بغیر؟ من ذا الذی، کون ہے الذی وہ شخص، یشفع جو سفارش کرے، عندہ اللہ کے ہاں، الا باذنہ مگر اللہ کی اجازت کے ساتھ۔ بعض لوگ ہوں گے ان کی سفارش کی جائے گی، پیغمبر ان کی سفارش کریں گے، وہ بھی اللہ تعالیٰ اجازت دیں گے۔ تو اس لیے اور کون ہو سکتا ہے جو اللہ کی اجازت بغیر کسی کی کیا کرے؟ سفارش کرے۔ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، یعلم ما بین ایدیہم یعنی اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے آگے پیچھے کے تمام حالات و واقعات سے واقف و باخبر ہیں، واقف اور باخبر ہیں۔ آگے اور پیچھے کا یہ مفہوم ہو سکتا ہے کہ ان کے پیدا ہونے سے پہلے اور پیدا ہونے کے بعد کے تمام حالات و واقعات اللہ تعالیٰ کے علم میں ہیں۔ یعلم کا مطلب کیا؟ جانتا ہے۔ ما بین ایدیہم وما خلفہم، جو ان کے تمام پہلوں پیدا ہونے سے پہلے اور بعد کے تمام حالات جاننے والی ذات کس کی ہے؟ اللہ کی ہے۔ اور پیچھے سے مراد اس سے مخفی واقعات و حالات ہوں۔ تو اب مطلب یہ ہوا کہ انسان کا علم تو بعض چیزوں پر ہے اور بعضوں پر نہیں ہے، کچھ چیزیں اس کے سامنے کھلی ہوتی ہیں اور کچھ چیز چھپی ہوتی ہیں، مگر اللہ جل شانہ کے سامنے یہ ساری چیزیں برابر ہیں، اس کا علم ان سب چیزوں کو یکساں محیط ہے، وہ ان دونوں مفہوم میں کوئی تعارض نہیں ہے۔ بات سمجھ آ گئی؟ آگے پڑھتے ہیں۔ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ، یعنی انسان اور تمام مخلوقات اللہ تعالیٰ کے علم کے کسی حصہ کا بھی احاطہ نہیں کر سکتے۔ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ، نہیں احاطہ کر سکتے کچھ بھی، من علمہ اس کے علم سے، الا بما شاء مگر اللہ چاہے۔ مگر اللہ چاہے اس کا کیا مطلب ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ نے خود جس کا انسان کو علم عطا کرنا چاہے عطا کر دے، وہ اس نے جو علم عطا کر دیا ہے وہ اس کو علم ہو گیا۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو کچھ چیزوں کے نام سکھائے، پھر فرشتوں کے سامنے کیا کہ آپ بتائیں، فرشتے نہ بتا سکے، حضرت آدم علیہ السلام نے وہ بتا دیے تھے۔ تو اس لیے کہ جو اللہ تعالیٰ نے بتائے تھے وہ علم تھا، جو نہیں بتائے وہ علم نہیں تھا۔ وسع کرسیہ السماوات والارض، وسع یعنی اس کی کرسی اتنی بڑی ہے جس کی وسعت کے اندر ساتوں آسمان اور زمین سمائے ہوئے ہیں، اتنی بڑی اللہ تعالیٰ کی کرسی ہے۔ وسع کرسیہ السماوات والارض، آسمان اور زمین دیکھیں، خود اندازہ لگائیں کہ کتنے بڑے ہیں، اور اس کی کرسی کے اندر سارے ساتوں آسمان اور زمین یہ کیا ہوئے؟ سمائے ہوئے ہیں، خود اس سے اندازہ لگا لیں۔ تو یہاں پر ایک ابن کثیر نے روایت ہے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کیا ہے کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ کرسی کیا اور کیسی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قسم ہے اس ذات کی کہ جس کے قبضے میں میری جان ہے،
ساتوں آسمانوں اور زمینوں کی مثال کرسی کے مقابلہ میں ایسی ہے جیسے ایک بڑے میدان میں کوئی ہلکا انگشتری جیسا ڈال دیا جائے۔ اور دوسری روایات میں ہے کہ عرش کے سامنے کرسی کی مثال ایسی ہے جیسے ایک بڑے میدان میں انگشتری کا حلقہ ہو، یعنی آپ سمجھے ایک انگوٹھی ہے، انگوٹھی کے درمیان جو نگینہ ہوتا ہے وہ انسان کے سامنے کتنا بڑا ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی کرسی کے سامنے آسمان اور زمین ایسے ہی ہیں، یا آپ یوں سمجھیں۔ اور دوسری مثال کہ جیسے انسان کے سامنے پلیٹ میں کوئی چیز پڑی ہو، کوئی دانے پڑے ہوں، تو انسان کے سامنے کتنے ہوں گے وہ؟ تو اللہ تعالیٰ کے سامنے آسمانوں اور زمین ایسے ہی ہیں۔ وَلَا يَؤُودُهُ حِفْظُهُمَا وَلَا يَؤُودُهُ حِفْظُهُمَا، یعنی اللہ تعالیٰ کو ان دونوں عظیم مخلوقات یعنی آسمانوں اور زمین کی حفاظت کچھ گراں نہیں معلوم ہوتی، مشکل نہیں ہوتی، کیونکہ وہ اس قادر مطلق کی قدرت کاملہ کے سامنے یہ ساری چیزیں نہایت آسان ہے، کوئی مشکل نہیں ہے۔ یہ ہم کرتے ہیں تو مشکل کام ہوتا ہے کہ مکان بھی بناتے ہیں، وہ تو خود رب العالمین ہے، وہ ساری کائنات کا پیدا کرنے والا ہے، صرف آسمان و زمین کا نہیں بلکہ کتنی مخلوقات ہیں دنیا کے اندر، ہر ایک کو پیدا کرنے والا ہے، اس لیے اس کے کوئی مشکل نہیں ہے۔ اور اس کا 10واں اور آخری جملہ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، وہ عالی شان اور عظیم الشان ہے۔ پچھلے 9 جملے میں اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کے کمالات بیان ہوئے، ان کو دیکھنے اور سمجھنے کے بعد ہر عقل رکھنے والا انسان یہی کہنے پر مجبور ہے کہ ہر عزت و عظمت، بلندی و برتری کے مالک، جزا و سزا، ذات پاک ساری کی ساری کس کی ہے؟ صرف اللہ کی ہے۔ اور اللہ کی صفات کاملہ اور اس کی توحید کی مکمل اس کے اندر ڈیٹیل تھی، جیسا کہ آپ نے سماعت فرما لی۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن سمجھنے، قرآن پر عمل کرنے والا بنائے، قرآن پڑھنے والا بنائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔